بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت۔ ناظرین، سینٹ الیکشن میں بہت بڑا سرپرائز، پاکستان کی جیت، بھارت میں کوحرام، ٹرمپ نے پھر دھماکہ کر دیا، فواد چودھری کا پورا سچ۔ یہ سب کچھ کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہے، اسے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنے حلقہ احباب میں بھی اگر اس کو شیئر کر دیں تو آپ کا خصوصی شکر گزار ہوں گا۔ جی ناظرین، پہلی بات، سینٹ الیکشن میں جو 21 تاریخ کو ہو رہا ہے KP میں، تو 20 کو اجلاس بلایا ہوا، یعنی کل جو مخصوص نشستوں والے ہیں وہ حلف اٹھائیں گے، اس کے بعد پرسوں الیکشن ہوگا۔ تو پوری ذمہ داری سے یہ تھا کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان مکمکا ہو گیا، اور اس میں بندرباڑ بھی ہو گئی۔ تو پہلی تو بات یہی تھی کہ پریشان تھے لوگ کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، کہ کیسی اپوزیشن اور کیسے حکومت کے جو اپنے مفادات آتے ہیں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن جمہوریت کی بحالی کے لیے اس میں کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے۔ PTI کہتی ہے ہم صرف طاقتوروں سے بات کریں گے، حکومت سے بات نہیں کریں گے، لیکن جب مفادات کی بات آتی ہے تو حکومت سے بات کر لیتے۔ بہت زیادہ باتیں تھیں، لیکن یہ کھچڑی پک رہی تھی PTI کے اندر بھی۔ اب PTI کے 3 باغیوں نے اعلان کر دیا ورکرز کی جانب سے، انہوں نے کہا جناب ہم نے تو کاغذ جمع کرائے ہوئے، ہماری قربانی ہے، ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں اگر ٹکٹ نہ بھی دیا جائے تو ہم کاغذ پھر بھی نہیں لیں گے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کاغذ واپس لو ورنہ خلاف کارروائی ہوگی۔ وقاص اکرم شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارٹی میں کچھ ارستو ہیں، وہ اپنی بڑی باتیں کر رہے ہیں، لیکن عمران خان کا فیصلہ ہے، جو نام ہم نے بتائے ہیں وہ سب عمران خان کے دیے ہوئے ہیں، یعنی مراد سعید بھی ہیں، اعظم سواتی بھی ہیں، اس میں باقی جو ہیں وہ سارے جو ہیں، نور الحق قادری ہیں اور مرزا آفریدی ہیں۔ پارٹی نے مرزا آفریدی پہ بڑا نشان لگایا ہوا کہ یہ ATM ہے اور یہ ماضی میں نون لیگ سے فرار ہوا تھا، یعنی بھگوڑا ہے، لوٹا ہے، تو اس پر بھی نشان، اس پر بھی لوگوں میں بڑے اعتراض ہے کہ اس کو کیوں ٹکٹ دی گئی، لیکن کہنے والے یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اپنا ATM ہے۔ اب جو 3 افراد ہیں جنہوں نے سرپرائز دیا ہے وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، وہ کہتے ہیں مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، لیکن کاغذات واپس نہیں لیں گے۔ لہٰذا پھر اپوزیشن و حکومت نے صرف جوڑے KPK کے، یعنی PTI اب پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور JUI سے F سے مل کے الیکشن لڑے گی سینٹ کا، یعنی وہ جو فارمولہ بنایا تھا کہ جناب این تھاڑی، ان کے پاس زیادہ نشستیں ہیں، انہیں چاہیے تھا خود سے الیکشن لڑتے، اور دعویٰ بھی تھا ان کا کہ 9 سیٹیں وہ جیت جائیں گے، لیکن نہیں، چانس نہیں تھا، کیونکہ اس میں جو آزاد ہو گئے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ماتر پتر آزاد ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں وہ کس کو ووٹ دیں گے، یہ بالکل شک ہے ان کو، اس لیے انہوں نے سودے بازی کر لی اپنے مفادات کی۔ اب یہ انوکھا واقعہ ہوگا کہ جناب اپوزیشن کی جماعتیں اور حکومت کی جماعتیں سب مل کے الیکشن لڑیں گی، کس کو؟ ورکرز کو شکست دینے کے لیے۔ ورکرز میں عرفان سلیم صاحب ہیں، ایک جو ہیں عائشہ صاحبہ ہیں، خاتون ہیں وہ، اور ایک جو ہیں وہ ہیں ان کے ساتھ 3 بندے ہیں، ذیشان۔ ان تینوں نے کہا ہم کاغذات واپس نہیں لیں گے، الیکشن ہوگا۔ پھر ورکرز گروپ نے دھمکی بھی دی تھی کہ ہم ووٹ ڈالنے کے لیے بھی ان لوگوں کو جانے نہیں دیں گے، یعنی اسمبلی کے اندر۔ تو جناب ایک نواں پھواڑا پہ گیا، نواں سرپرائز آ گیا، جو کہہ رہے تھے سب اچھا ہو گیا، سب اچھا ہو گیا، تو سب اچھا نہیں ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جناب اسلام آباد سے وہ جو کیس تھا جس میں بھاگے تھے علی امین گنڈا پور، دوڑ لگائی تھی 2016 سے جو کیس چل رہا ہے، جس میں اسلحہ اور شہد کا مسئلہ تھا، یعنی شراب کی بوتلوں کا، اس میں جناب ان کے وارنٹ گرفتاری اور آرڈر ہوا کہ 21 تاریخ کو جناب گرفتار کر کے پیش کرو۔ یہ جج صاحب نے بالکل ان کے وکیل کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا کہ پشاور ہائی کورٹ نے ضمانت لی ہوئی ہے، ان کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے، جو بھی انہوں نے کہا نہیں پیش کرو ورنہ پھر گرفتار بھی کراؤں گے۔ ایک یہ بھی پھٹا ہو گیا۔
تو مسائل بڑے عجیب و غریب ہیں پی ٹی آئی کے لیے، لیکن دیکھیں اب زیادہ دیر نہیں لگے گی کیونکہ 21 تاریخ تو پرسوں آ رہی۔ اگلی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی جیت۔ پاکستان نے ایک تو سنوکر میں جیت لیا اور ازلی دشمن بھارت کو شکست دے کے بحرین میں مقابلہ ہوا، اس میں محمد آصف جیت گئے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی مبارکباد کی بات ہے۔ لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ٹرمپ نے ایک تقریب میں یہ کہہ دیا کہ پاکستان نے 5 طیارے گرائے، جبکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے، ہمارے وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں بار بار کہ 6 گرائے ہم نے، اور پہلی رپورٹ میں تھا کہ ایک وہ اور سسٹم جو ہے ان کا وہی تباہ کیا تھا، اس کو بھی وہی استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا 7 ہیں۔ لیکن ٹرمپ نے رسید دے دی ہے پاکستان کو، بلکہ دنیا کو، کہ پاکستان نے جناب یہ طیارے گرائے ہیں۔ تو جناب ایک اور بات بھی ہے، برطانیہ میں ایئر شو ہوا، اس میں F-17 جو تھنڈر ہے پاکستان کا وہ، اور C-130، ان دونوں کو جناب اول قرار دے کر ان کو ایوارڈ دیے گئے۔ اردو سو رولا تو پے گا نا بھارت میں، رونا پنڈا تو مچ گیا۔ ان کے جرنیل تو کہہ رہے ہیں کہ جی جناب ہم آج کی لڑائی کل کے ہتھیاروں سے نہیں لڑ سکتے، نویں جہاز لے آؤ، نواں اسلحہ لے آؤ، کل میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ بھی رونا پڑ گیا وہاں پہ۔ اب یہ معاملات جو ہیں کس حد تک بگڑ رہے ہیں کہ رونا پٹنا مچا ہوا ہے کہ بھارت میں یہ، لیکن بھارت پھر بھی کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان سے آپریشن سندور کے ذریعے دوبارہ لڑائی لڑیں گے۔ کب لڑیں گے، کیسے لڑیں گے، ڈیٹ نہیں دے رہا، لیکن نقل و حرکت کر کے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ ساری جو ہے پاکستان کی جیت جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے بھارت کو ہضم نہیں ہو رہی ہے، نہ بھارتیوں کو ہضم ہو رہی ہے، تو معاملات اس حد تک جا چکے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ جو فواد چودھری نے جو پورا سچ بول دیا وہ کیا ہے۔ ایک پروگرام میں تھے تو انہیں سے پوچھا گیا کہ پی ٹی آئی سے آپ کا، عمران خان سے آپ کا، عمران خان کو آپ رہا کرا دیں، انہوں نے کہا جناب سارے تو وہاں جوک کریں، رہا کس نے کرانا ہے، صرف ٹائم گزارا کر رہے ہیں۔ پھر ان سے سوال کیا محمد مالک نے کہ جناب آپ کو سینٹ کا ٹکٹ کیوں نہیں ملا؟ انہوں نے کہا جناب میرے پاس 50 کروڑ نہیں تھے ورنہ مجھے بھی مل جاتا۔ اس کا مطلب سیدھا سیدھا وہ جو الزام لگ رہے ہیں کہ پیسوں کے بغیر نہیں، تو کہنے والے تو یہاں تک لگا رہے ہیں، عمران خان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ جیل میں بیٹھ کے بھی فیصلے ان پہ کر رہے ہیں جہاں سے پیسے مل رہے ہیں۔ الزام ہے کیونکہ اس کے ثبوت کوئی نہیں دے رہا، لیکن وہ الزام لے ہیں کہ عمران خان اچانک جو مان جاتے ہیں سب کا وہ ایسا ہی ہے۔ تو اب مشال یوسفزئی کو بھی ٹکٹ مل گئی، جس کا بڑا رولا تھا کہ نہیں جھوٹ ہے، تو اس کو بھی ٹکٹ مل گئی۔ فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ سب جوکر ہے، اور اپنا وقاص اکرم شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جہاں پی ٹی آئی میں بہت سے ارستو ہیں، تو معاملات خاصے گڑبڑ ہیں۔ لیکن 21 تاریخ گنڈا پور کی دیکھیں کون سا رنگ لاتی ہے، کیونکہ ان کے وارنٹ ہیں، پولیس کو کہا گیا پکڑ کے لا کے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرو۔ 2016 سے چل رہا ہے، اور اگر وہ نہ پیش ہوئے تو ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی، بلکہ فیصلہ سنا دوں گا۔ جج صاحب نے یہ کہہ دیا میں فیصلہ سنا دوں گا۔ تو چشتی صاحب جو جج ہیں وہ بڑے اس وقت گرم ہوئے ہیں، حالانکہ باقی انہیں پشاور ہائی کورٹ سے جو ہے وہ رہداری جماعت ملی کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ معاملات اس طرح خراب ہوتے جا رہے ہیں، پھر کیا ہوگا یہ 21 تاریخ کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ لوگوں نے سیاسی رنگ جب بدلنے ہیں سینٹ کے الیکشن کے بعد، اور مخصوص نشستوں نے جب کل حلف اٹھا لینا ہے جس کو رکا ہوا تھا، تو معاملہ کسی اور طرف جا سکتا ہے۔ چانسز یہی ہیں کہ ابھی مزید امتحان جو ہیں وہ ہوں گے، اور جو 5 اگست ہے نقطہ عروج جو تحریک کا، عمران خان صاحب کی رہائی کا، وہ بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ ابھی تک 19 تاریخ ہو گئی ہے، دور دور تک اس کی کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی، جبکہ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو ہم نے بھی تیاری کی ہوئی ہے۔ اور رانا ثناء اللہ نے بیٹوں کے بارے میں کہا تھا، تو ابھی تک عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں جنہیں علیمہ خان اپنی حمایت میں استعمال کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ بشرا بی بی کو وہ پر برتری حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور ان بچوں کے بارے میں ان کی اماں جمائمہ گولڈ سمتھ بہت زیادہ پریشان ہے کہ نہیں کہیں پاکستان میں وہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں،
تو ابھی تک انہوں نے پاکستانی سفارت خانے سے نہ ویزے مانگے اور نہ ہی کوئی درخواست دی ہے، نہ ہی انہوں نے ظاہر کی. اور ان کے دوستوں کے بارے میں 2-3 بلاک پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے. ہاں سلمان جو ہیں وہ امریکہ جا سکتے ہیں. اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. جانے سے پہلے نعرہ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.